کا نزول ہے بلاغل الا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں احکام شریعت میں ہم آپ کی ملاقات جید المکرام نعت خواں حضرات، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات، جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہیں، حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا روشنی نظر آتی ہے، اصحاب سے ہمیں کیا کھلی ہوئی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور کیا کتابیں ہم سے کیا ذکر کرتی ہیں اور کیا تذکرہ کرتی ہیں، اور کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے، چاہے وہ کتاب قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو یا اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہو، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے اور ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے، اور یقیناً ہم نے سنا، ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی کام کریں تو اس کا مقصد بنا لیا جائے کہ آیا کہ اس کام کا یہ مقصد ہے تو اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پروگرام کا بھی ہمیشہ مقصد ہوتا ہے کہ ہر گھر تک اچھا پیغام پہنچے، ہر گھر تک اچھی بات پہنچے، اور ان اچھی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری اس ٹیم کا ایک اہم کردار ہوا کرتا ہے، چاہے وہ کیمرہ مین ہو یا کیمرے کی بیک سائڈ پہ ہو، پی سی آر اوپر نیچے ہر جگہ، مالکان ہوں یا ڈائریکٹر پروڈیوسرز وغیرہ ہوں، یا ایک بیچارہ غریب مسکین سا ہوسٹ ہو، وہ آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً ہزاروں لوگ سنتے ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، 100 بھی سن لیں، 100 میں سے 10 بھی سن لیں، 10 میں سے 1 بھی سن لیں، وہ ایک بھی آپ کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد عمل پیرا ہو جائے تو یقین جانیے آپ کے پروگرام کرنے کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، قطرے قطرے سے دریا بنا کرتا ہے۔ اسی چیز کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم اس پروگرام کو عرصہ دراز سے کنٹینیو کیے ہوئے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے ہماری بات، میری نہیں ہم سب کی بات۔ تو یہی مقصد ہے ناظرین، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اس مقصد کو کامیابی کی طرف گامزن رکھے، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑتے ہیں، جو آتے ہیں، جو آتے رہے ہیں، جو آئندہ بھی آئیں گے، اللہ انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو اس پروگرام میں کسی بھی انداز میں انٹرپٹ کرتے ہیں، انٹرپٹ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں ناظرین، ایک تو انٹرپٹ ڈسٹرب کرنا، ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی انداز میں دخل اندازی کا مطلب یہی ہے کہ حصہ ملانا، کسی بھی طریقے سے پروگرام میں حصہ ملاتے ہیں، اللہ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پاس معزز مہمان ہوتے ہیں، ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صفائی۔ ناظرین، صفائی جو کہ یقیناً نصف ایمان ہے۔ اسکول کا بچہ ہوتا ہے نا، KG1 کلاس ہو، نرسری ہو، مونٹیسری ہو، آپ تب سے انہیں سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان کا مطلب آدھا ایمان۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، اگر پورا ایمان ایک طرف رکھ لیں، ہم صفائی ہی کو اس کے اندر سے نکال لیں تو آدھا تو گیا، کہاں گیا یہ آپ جانتے ہیں۔ اس آدھے کو ہمیں اپنانا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، کہیں ریپر پڑا ہوا نظر آئے، ہم پاؤں رکھ کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، آدھا ایمان آپ نے ٹاٹا بائی بائی کر دیا۔ کوشش کریں نا، اس ریپر کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیجئے۔ ہم گلیوں کو تو صاف نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ گاربیج، بہت زیادہ کچرا پڑا ہوا ہے، ہر جگہ تو ہم جا کر جھاڑو نہیں لگا سکتے، لیکن کم از کم میں اپنے کمرے کی صفائی تو رکھ سکتا ہوں نا۔ کم از کم میں اپنے آپ کی اور اپنے ارد گرد جہاں مجھے کہیں کچرا نظر آئے اس کی صفائی تو کر ہی سکتا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ صاحب پچھلی گلی میں جا کر، پچھلے کمرے میں، دوسرے کمرے میں جا کر یا کمرے سے باہر جا کر صفائی کر لو، یہ نہیں کہہ رہا۔ کم از کم میں اپنے کمرے کی صفائی تو کر سکتا ہوں نا۔ اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر میں کر کیا سکتا ہوں؟ پھر ہاں یہ کر سکتا ہوں، انگلی اٹھا سکتا ہوں، وہ اٹھانے میں ماسٹر ہوں۔ میں مینس ہمارا معاشرہ کوشش کرنا چاہیے انگلیاں کم اٹھائیں، کام پر توجہ دیں، تو یقیناً یہ جو صفائی نصف ایمان کا ایک ٹائٹل ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یقیناً نصیب نہیں ہوگا۔ ابھی بقرعید حال ہی میں گزری ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں اسمیل کی ایک کیا کہتے ہیں
کیا بولنا چاہیے اس کو، کہیں لفظ غلط نہ ہو جائے، آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ اس میں عجیب سی اسمیل ہمیں محسوس ہوتی ہے، عجیب سا سما بندھا ہوا ہے۔ وہ سما اس لیے بندھا ہوا ہے ناظرین اکرام کہ اسمیل کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، ماحول یوں بنا ہوا ہے کہ گندگی ہے، گندگی سے ہی اسمیل آتی ہے۔ وہ گندگی کس نے پھیلائی ہے؟ میں نے، ہم نے، تو اس کو صفائی کروانا، اس کی صفائی کرانا یہ میرا فرض ہے، ہمارا فرض ہے۔ اور جو نہیں کر رہے، جو ادارے والے ہیں جو اس کام کے، جن کو ہدیہ ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے اس کام کا، میرے اور آپ کے ٹیکس سے ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو بھی چاہیے نا اس حلال کام میں تھوڑا برکت حاصل کرنے کے لیے کام کر لیں، کیونکہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان کہاں لے کر جائیں گے؟ قبر میں سوال ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت پیاری شخصیت، علمی شخصیت، جب بھی گفتگو فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، میری مراد بہت پیارے ہمارے ہر دل عزیز جناب علامہ مفتی اعجاز شاہ نعیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ۔ مزاج حضرت؟ الحمدللہ علی کل حال۔ بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائیں جی، اور آج اس خوبصورت موضوع پر صفائی نصف ایمان ہے، اس پر ہم بات کریں گے، ہم جانیں گے قرآن کیا کہتا ہے صفائی کے حوالے سے، سرکار کے کیا فرامین ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ناظرین مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ ایک خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما ہے بشریٰ کنول صاحب، آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ مائک پہ پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ میں پروگرام کا آغاز میں چاہوں گا آپ کا کلام ہو، پھر اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ بے شک بے شک۔ میری یا رب تمنا ہے، مجھے جنت میں آنا ہے، تلے عرش بری ایک خوبصورت گھر بسانا ہے، محمد رسول اللہ کو ہم سایہ بنانا ہے، صحابہ اور شہیدوں کو گلے سے جا لگانا ہے۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ بہار جاویدہ میں مسکراتے پھول کلیوں کی، دھنک رنگوں کی آئینوں، ہنسی شبنم قطروں کی، مہکتی ان فضاؤں اور تنے ان سب درختوں کی، بنی جو سوچ سے بالا اسی جنت کو پانا ہے۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ میں اب شیطان کے ہر راستے سے دور جاؤں گی، اے مولا اب تمہارے راستے پر لوٹ آؤں گی، وہی تسکین وہ لطف عبادت پھر سے پاؤں گی، یہ دنیا کی ہر ایک چاہت مٹا کر مسکرانا ہے۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، یہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں بشریٰ کنول صاحبہ آپ نے کلام پیش کیا، اور پہلی مرتبہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ اس پروگرام میں آ کر اور آپ سے مل کر، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، بہتر لگ رہا ہے۔ بہت شکریہ، اور یقیناً آپ کا انداز بہت پیارا ہے، اللہ آپ کی آواز میں، سوز میں بہت برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کلام آپ نے پیش کیا، اور انشاءاللہ آگے ایک کلام اور آپ سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب حکم فرمائیے گا، ارشاد فرمائیے گا، ہمارے ناظرین بیتاب ہیں سننے کے لیے، قرآن کیا کہتا ہے، صاحب قرآن کیا فرماتے ہیں صفائی کے حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ بے شک۔ اب توبہ کرنا، توبہ کا معنی بھی صفائی ہے اور پاکیزگی کا معنی بھی، دونوں بھی لازم ملزوم ہیں۔ بالکل صاف ظاہر ہے کہ جب وہ گناہوں سے توبہ کرے گا تو ایک صفائی کے معنی میں آئے گا کہ صاف ہو گیا ہے، پاک ہو گیا ہے اور ایک اسلام کے دائرے کے اندر جو ہے داخل ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک صفائی ہے۔ اور ایک صفائی ظاہری ہے اور باقی باطنی ہے۔ آنکھ کی بھی صفائی، دل کی بھی صفائی، جسم کی بھی صفائی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پر صفائی کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ الگ الگ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو غسل کرایا جائے، یہ بھی ایک صفائی ہے۔ واہ بے شک۔ اور پھر جب اس کے ایام، اس کی ماں کے ایام گزر جائیں اور وہ نجاست کے دن گزر جائیں تو اس کو بھی غسل کا حکم دیا گیا، یعنی کہ صفائی کا اسلام کے اندر اتنا زیادہ وہ ہے، حکم ہے کہ ہر مقام پر، حتیٰ کہ آپ سو کر اٹھیں بھی صحیح تو تب بھی آپ کو جو ہے کیا حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، صفائی ہے نا؟ یہ صفائی ہے۔ اور یہود کا یہی وضو ہے، صرف ہاتھ دھونا، اور ہمارا وضو تو 4 فرض ہیں اس کے اندر، اور یہود کا وضو جو ہے نا وہ صرف ہاتھ دھونا ہے۔ تو کم از کم جب آپ نیند سے اٹھتے ہو تو پہلے، سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لو۔ تو ہر بات کے اوپر جو ہے نا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اب آپ نے کس مقام پہ کیسے کرنا ہے۔ اور رہی معاشرے کی صفائی تو اس کے بارے میں ایک باریک سی بات ہے، آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اگر کسی نے ایک کانٹا بھی راستے سے جدا کیا، راستے سے ہٹایا، تو یہ بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ ایک کانٹا، پتھر راستے سے ہٹانا۔ اور دوسرا، معاشرے کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہو جانا۔ آج اگر دیکھا جائے فی زمانہ تو وہ ان کے ہاں صفائی تو زیادہ ہے، پاکیزگی نہیں ہے۔ صفائی ہے، پاکیزگی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں صفائی نہیں ہے، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں اور وہ عروج کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اگر چیز ہمارے ملک کے اندر آ جائے، ہمارے معاشرے کے اندر آ جائے تو ہم ان سے کئی حصے بہتر ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو صفائی ہوگی، ایک طہارت بھی ہوگی۔ جی اچھا مفتی صاحب، یہ جو صفائی نصف ایمان ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، تو میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اگر نصف ایمان ہے تو نصف ایمان تو بہت بڑی بات ہے کہ آدھا ایمان صرف صفائی پر ہے، تو باقی کیا بہت کم چیزیں رہ گئی ہیں پیچھے؟ تو پھر کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 60 یا 70 حصے ہیں ایمان کے، 70 و 90 حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو نصف ایمان اسی لیے کہا گیا کہ اس صفائی کا دار و مدار جو ہے، مداخلت جو ہے، یہ تقریباً 50% چیزوں کے اندر یہ صفائی کی مداخلت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نماز کے لیے اٹھیں تو کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، بے شک یہ کیا صفائی ہے۔ اگر آپ جنبی ہو گئے تو اس کے لیے بھی صفائی ہے، اگر آپ گھر میں ہیں تو اس میں بھی صفائی ہے۔ ہر جگہ پہ جو ہے نا صفائی کی مداخلت ہے اور صفائی کو مقدم رکھا گیا ہے، اسی لیے اسے نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے کہ ہر کام کے اندر جو ہے نا صفائی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی حکم ہے کہ جس سواری پہ آپ سوار ہوتے ہیں اس کو بھی صاف رکھو، یہاں تک حکم دیا گیا ہے۔ اور اپنے لباس کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا کہ جس کا لباس گرد آلود تھا بہت زیادہ، تو فرمایا کہ اسے کوئی ایسی چیز دو کہ یہ اس کو صاف کر دے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی پسند فرمایا، اگرچہ لباس پرانا ہو، یہ نہیں، پرانا ہونا عیب نہیں ہے، مٹی والا گرد آلود والا ہونا عیب ہے،
اس وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان مکمل ہو تو پھر آپ ہر کام کے اندر صفائی کو مقدم رکھیں تو آپ کامیاب ہیں. بے شک. بہت سے سوالات ہیں مفتی صاحب، لیکن ہماری چھوٹی سی مجبوری ہے، بریک لینا بہت ضروری ہے. ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. کہیں نہ چاہیے گا. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت میں. ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. اچھا، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پیارے، بہت ہی پیارے، میرے ساتھ کافی عرصہ دراز سے، پچھلے 3-3.5 سال سے جب سے پروگرام میں کر رہا ہوں، تو ہمارے ساتھ ہیں بہت پیاری شخصیت، علمی شخصیت، مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب. آئیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرتے ہیں اور اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. پچھلے کافی پروگراموں میں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تسلسل ہمارا برقرار رہے. آج بھی آپ تشریف لائیں اور ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے. مفتی صاحب، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، صفائی نصف ایمان. تو ابھی گفتگو ہو رہی تھی، مفتی صاحب نے قرآن کی روشنی میں ارشاد فرمایا، سرکار کی احادیث ہم سے شیئر کی. تو میں چاہوں گا آپ بھی اپنا حصہ ملائیے نا. جو آج کل بقرہ عید کے بعد بہت زیادہ ہمیں ڈسٹربنگ نظر آتی ہے، ہر بندہ گلی سے گزرتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یقیناً جب صفائی نصف ایمان ہے تو ہمیں اس کا احتیاط خیال رکھنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. حامد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے حاضری کی سعادت بخشی ہے. شکریہ. اس موضوع پہ قبلہ مفتی صاحب نے پہلے سے حاصل گفتگو آپ فرما چکے ہیں. جی. میری خیر ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ حکم فرمایا، تو میں ایک ہی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ ستھرا دین ہے، لہٰذا تم صفائی کو اختیار کرو، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو صاف ستھرا ہوگا. کیا بات. بے شک بے شک. تو اس لیے جو ہے وہ ایک چیز کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہمارا دین اسلام ظاہری صفائی کا حکم دیتا ہے، اسی طرح ہمیں باطنی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ہے جو چیز، وہ باطن کی صفائی ہے. باطن کی صفائی. اندر بندے کا صاف ہو، بندے کا دل جو ہے وہ ہر قسم کی بیماری اور گناہوں کی غلاظت اور میل سے پاک ہو، تو وہ دل اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت رکھتا ہے، اور اس دل سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، اور اسی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جو نور ہے وہ اسی دل پر اترتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ دین اسلام جہاں میں ظاہری صفائی کا حکم دیتا ہے، وہاں میں باطنی صفائی کا حکم دیتا ہے. جو آپ نے بات فرمائی کہ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، تو صفائی کا جو ہے وہ خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. یقینی بات ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اگر کہیں گندگی زیادہ دیر پڑی رہے تو وہاں پر بیماریاں پھیلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بھی حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صفائی کا خاص طور پر فی الفور انتظام کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل محلہ ہیں ان میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے طور پر انفرادی طور پر بھی کوشش کرے، اور وہ کم از کم اپنے گھر کے سامنے اور گلی کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے. تو جب ہر بندہ اس میں اپنا کردار نبھائے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ گلی محلے بازار بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے، اور صفائی جتنی زیادہ ہوگی اتنی جو ہے وہ ہر لحاظ سے بندے کی صحت پر بھی اچھا اثر ہوتا ہے، اور ایمان اور باطن پر بھی اچھا اثر. بالکل ظاہر سی بات ہے، ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے مسلم بھی اور ایز اے ہیومینٹی بھی. اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ضروری ہے، ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا خیال رکھا جائے گا. اچھا مفتی صاحب، جیسے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جیسے کہ آپ نے فرمایا سرکار کے زمانے میں ایک شخص تشریف لائے تو ان کے کپڑے صاف نہیں تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ کچھ ایسی چیز پیش کی جائے کہ ان کے کپڑے صاف ہو جائیں، صفائی کریں. تو ہم نے جو دیکھا ہمارے معاشرے میں بڑے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، گندگی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے یہ صوفی صاحب ہیں، یہ بھائی ان کو نہ چھیڑیں، یہ مست ملنگ ہے، یہ اللہ والا بندہ ہے. تو اللہ والا ہے تو پھر تو صفائی ضروری ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ حامد بھائی، اس کے بارے میں جو ہے نا، جہاں تک میرے نالج میں جو بات ہے، اس بات کو سمجھنا اسی لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں وہ حقیقی طور پر وہ ویسے ہوتے ہیں، یعنی جیسا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. وہ اسی لیے ان سے جب پوچھا گیا، وہ اسی لیے اپنے آپ کو اس حلیے میں رکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے دور ہو جائیں.
لیکن جو پہچان لیتا ہے پھر وہ دور نہیں ہوتا, وہ اور لے کے آ جاتے ہیں اسی جگہ پہ. وہ تو صرف اپنی آپ کو چھپانے کے لیے اس طریقہ کا کرتے ہیں. ہر سننے والا میری بات کو اس طریقے سے نہیں لے کہ بھئی ہر گندا آدمی جو ہے نا وہ اللہ کا ولی ہے, ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے واقعات کا ہی ہمارے سامنے گزرے ہیں, اور وہ یقیناً وہ اللہ کے برگزیدہ ولی تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنا حلیہ بنایا اور اپنے حلیے کو چینج کر کے اس طریقے کی حرکت کی. اور رہی یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو جو ہے صاف نہیں رکھتا تو یقیناً وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, اسے صحیح نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ وہ ایک تو ظاہری طور پر اسباب ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کر رہا, تو وہ ایک قرآن و حدیث اور سنت کی مخالفت کر رہا ہے. جی, اور اس کے لیے چاہیے کہ اگر کوئی اہتمام کر سکتا ہے تو ان کے لیے کوئی اہتمام کرے. اصل ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نااہل ہوتے ہیں, انہیں منصب سونپا جاتا ہے. ہمارے آپ کراچی کے اندر دیکھیں تو ایک تعفن زدہ شہر سمجھا جاتا ہے جب باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں, جہاں آبادی زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ ہی منسلک جو ہے واش روم ہوتے ہیں, اور ان واش روموں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری بدبو جو ہے وہ مسجد کے اندر جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر جب عمل کریں گے نا تو لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس ملے گی کہ بھائی یار تھوڑا سا صفائی کا خیال رکھنا ہے, صفائی کی وجہ سے, بدبو کی وجہ سے ہمیں کہیں دور جانا ہے یا اس چیز کو دور. اب معاشرہ یہ ہے کہ بس ایک ہی دیوار ہوتی ہے, ایک طرف نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف جو ہے نا واش روم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہت جگہ ایسا دیکھا گیا, اکثر جگہ یہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب مارکیٹ کے اندر ہی کسی سے پوچھو کہ حاجت ہوئی ہے تو وہ کہیں مسجد چلے جاؤ, بھائی یہ اسی کام کے لیے مسجد. تو یہ معاشرے کے اندر جہاں لاکھوں کروڑوں روپے کی دکانیں مارکیٹ ہیں تو وہاں پبلک کے لیے یہ چیز بھی ہونی چاہیے. تو اس طرف ہماری کوئی توجہ بھی نہیں ہے. یہ آپ کے اندر سے آواز نکلتی ہے مفتی صاحب, ایک دل کی آواز ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ 12 بجے جب مسجدیں کھلتی ہیں لوگ باہر انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی کب مسجد کھلے گی اور ہم اندر جائیں, بدبو کرنے کے لیے وہاں جائیں گے, اور وہ ساری بدبو مسجد میں بھی آ جاتی. یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے. لوگوں کو سوچنا چاہیے جب آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہیں تو آپ اس کا انتظام کریں. جب آپ اس چیز سے نفرت نہیں کریں گے تو دوسرا دیکھنے والا کیسا نفرت کرے گا, نہیں کر سکتا نفرت. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارے نااہل لوگ جو ہوتے ہیں نا, تو جو ہم سے مشورہ ہی نہیں لیتے, ہم سے مشورہ نہیں لیتے, واللہ یہ خود سے اپنے مشورے پہ چلتے ہیں اور دیکھا دیکھی میں چلتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ ہم نے مشورہ لیا ہے کسی بھی امام صاحب سے, کسی دارالافتاء سے, تو وہ ان کو یہ مشورہ نہیں دیتا. تو کم از کم یہ چیزیں پہلے جب پاکستان یہ بنا یا لالو کھیت بنا یا اس طریقے سے وہاں ایک ہی واش روم مشہور ہوا کرتا تھا. اب تو جو ہے نا اٹیچ باتھ روم کے اندر بھی ہم اس گندگی کو لے گئے. یہ صفائی ہمارے اندر کہاں رہی, نہیں رہی. اب تو اٹیچ باتھ روم کا معاملہ گھروں کے اندر بھی شروع ہو گیا. ہاں, اور یہ نقصان بھی ہے, یہ نقصان ہے. اس کے اندر ایسی جگہوں پر جنات کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ جنات کا معاملہ اس طرف نہ جائیے گا, وہ اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے. میں وہی بتانے لگا ہوں نا کہ جب ہم دعوت دے رہے ہیں, ایک چیز اویلیبل کر رہے ہیں تو وہ تو آئیں گی. میٹھا رکھیں گے مکھیاں آئیں گی, بدبو گھر میں ہوگا تو سبز ہے, میٹھا ہوگا تو میں بھی آؤں گا, مجھے پسند ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے, ڈش ایسی ہے نا مفتی صاحب, میٹھا ہر انسان کو پسند. کسی کو بریانی, کسی کو میٹھا. مجھے میٹھا بڑا پسند ہے. کسی دن بنائیے گا, لازمی حکم فرمائے گا, حاضر ہوں گا. مفتی صاحب, مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب, والدین بھی تو تربیت کر سکتے ہیں نا. والدین کی تربیت کتنا اثر ڈال سکتی ہے؟ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بازاروں کے حوالے سے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں مسجد کا دروازہ کھلے گا تو ہم مسجد میں جائیں گے, انتظار ہوتا ہے. تو اگر یہ گھر سے تربیت لے کر آ جائیں تو میرے خیال سے اثر پڑ سکتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی حامد بھائی, والدین تربیت تو تب کریں گے جب والدین کی خود تربیت اسلامی اصولوں پر ہوئی ہوگی. ہم لوگ اس تربیت کے لحاظ سے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے والدین جو ہے بہت غفلت کا شکار ہیں. یعنی اب یہاں پر دین جو ہے وہ صرف جو ہے وہ روایتاً دیکھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا بچہ قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے. ورنہ وہ اس لیے سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھائیں کہ ہماری اولاد قرآن پڑھے, سیکھے, سمجھے اور قرآن کی جو ہے تعلیمات حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارے.
تو جو والدین اس طرح کرتے ہیں تو وہاں ایسے معاملات نہیں ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، معاشرے میں اچھے لوگ کافی ہیں، کافی اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خاص طور پر جو ہے وہ بہت خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے. اور خاص طور پر جو ہے وہ اولاد کی تربیت والدین، جیسے آپ نے فرمایا کہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں جس طرح وہ اس چیز کو سنجیدگی سے لیتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی جو ہے اپنی اولاد پر جو ہے وہ خصوصی توجہ دیں، تاکہ ان کی تربیت جب اسلام کے اصولوں پر ہوگی تو اسلام تو ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ کھل کر وضاحت کرتا ہے کہ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے اور گندگی سے پاک رہنا چاہیے. اور جیسے مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ قرآن پاک میں سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنی رب کی نعمت کو بیان کرو، اس کی جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر کرو. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ گندے رہتے ہیں جان بوجھ کر، تو ہمارے معاشرے میں لوگوں میں یہ بھی رجحان بڑھ گیا ہے کہ جو گندہ میلا مہینہ نہیں ہے اس کو اللہ کا ولی پہنچو وہ بابا سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ یہ تو حکم اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ مجذوب ہے، مرفوع قلم ہے، کہ اس پر اسلام کی تعلیمات وہ احکامات ہی لاگو نہیں ہوتے، وہ تو چلو دماغ سے ہی نہیں ہے تو چلو اس کا تو سمجھ آتا ہے. ایک بندے کو کھانے پینے کا ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، گھاس دو نہیں کھائے گا، اچھے برے کا سب کا پتہ چلتا ہے، نہیں پتہ چلتا کہ مہینہ میں نے نہانا نہیں ہے. سمجھ آئے گی؟ تو ان لوگوں کا بائیکاٹ ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو، عوام کو جو ہے آگاہی دینی چاہیے. آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت بخشی، اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس کا اظہار کرو. کہ مالدار بندے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا لباس پہنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ خود اچھا لباس پہنے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کے معاشرے اور اس کے علاقے میں رہنے والے جو غرباء ہیں وہ اس کو پہچانیں کہ یہ جو ہے وہ مالدار بندہ ہے، اور اپنی ضروریات ان کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ ان کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرے. تو اگر بندہ مالدار خود ہی جو ہے وہ فقیرانہ زندگی بسر کر رہا ہوگا تو یہ کنجوسی کے زمرے میں آئے گا. اور بخیلی کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بخل جہنم کے اندر ایک درخت ہے، اس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، تو جو بھی اس کی کسی شاخ سے لٹک جائے گا وہ شاخ اس کو جہنم کے اندر لے جائے گی. تو اس لیے ان چیزوں کا خاص طور پہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں، ان پر دھیان نہیں دیتے، لیکن ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت مہلک بعض اوقات ہوتا ہے. تو ان کا خاص طور پر اچھا، میں آپ ہی سے سوال کنٹینیو کروں گا کیونکہ اس کے بعد ہم نے بریک کی طرف جانا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے یہ جو ہمارے معاشرے میں آلودگی بہت زیادہ ہے، اسلامی نقطہ نظر سے اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی سمجھ نہیں ہے سوال کی. میں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت آلودگی بہت زیادہ ہے، وہی صفائی کی بات ہو رہی ہے، گندگی بہت زیادہ ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیے گا. اس کے لیے سب سے اولین ذمہ داری تو میں یہ کہوں گا کہ ائمہ حضرات کی بھی بنتی ہے. جیسے ہم ممبر و محراب کے وارث ہیں، بیٹھے ہیں ممبر پر، تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ ایک آگاہی مہم شروع کریں. جی، ہمارے جو حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، کم از کم ہم ان کو تو جو ہے وہ اس چیز سے آگاہ کر سکتے ہیں، شعور دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اس طرح ہے، اسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں تاکہ وہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو اور وہ کم از کم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. اگر ہر بندہ اس طرح یہ جذبہ لے کر نکلے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ ماحول صاف ستھرا ہو جائے گا. بہت خوب، ماشاءاللہ. مطلب مفتی صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ جو ممبر و محراب سے اسپیشلی جمعے والے دن بیانات ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمایا جاتا ہے، اس میں کوشش کیا کریں ان دنوں میں اسپیشلی علماء اکرام کو یہ چاہیے کہ اپنے خطبے میں صفائی کا ذکر لازمی کریں تاکہ اچھا ہو. ہم تو ایسے نماز پڑھ کے بھی مسجد سے جب باہر نکلتے ریپر پڑے ہوتے ہیں، ہم اوپر سے اپنی ہی چپل شریف کو رکھ کے گزر جاتے، اتنا نہیں کرتے کہ ریپر اٹھا کر اللہ کے مسجد، اللہ کے گھر سے باہر سے گزر رہے ہیں. وضو خانہ ہے، وضو خانے میں اتنی، ہم تو وضو خانے میں بھی جو ہم نے منہ میں ڈالا ہوتا ہے کافی ٹائم وہ بھی وہیں پھینک دیتے ہیں. کوئی نیا بندہ جاتا ہے اس کا دل میل ہو جاتا ہے. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اللہ کے گھر میں اگر صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے ناظرین تو اپنے گھر میں خاک رکھیں گے. ہاں، اگر اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے تو پھر میں تو کہتا ہوں ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں ہے. تو ہمیں انسانیت کو اجاگر کرنا پڑے گا اپنے کمرے سے لے کر جہاں جہاں ہم جاتے ہیں. کہیں رستے میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو ہمارے اختیار میں، ہمیں لگے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں سے اس کو سائڈ پر کر سکتے ہیں تو یقین جانیے 10 نیکیاں بھی ملیں گی
اور آپ کا صفائی نصف ایمان کا ایک جو کریڈٹ ہے وہ آپ محسوس بھی کریں گے، آپ کی زندگی میں اثر ہوگا، جیسے کریں گے ویسے بھریں گے. آپ صفائی میں رہیں گے صفائی پسند کہلائیں گے، برائی میں رہیں گے گندگی میں رہیں گے تو یقیناً برے اور گندگی پسند کہلائیں گے. اللہ میں محفوظ فرمائے. ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. علماء کرام سے گفتگو بھی جاری رہے گی اور نعت بھی سنیں گے، کہیں نہ جائیے گا. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. اور ہمارے ساتھ مفتی اعجاز شاہ نعیمی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب، یہ جو صفائی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے قرآن سے بھی ارشاد فرمایا، احادیث سے بھی ارشاد فرمایا، تو مفتی صاحب نے بھی حل بتایا کہ علماء کرام اگر مساجد، تو یہ میری بھی تو ذمہ داری ہے، عام بندے کی بھی ذمہ داری ہے. تو عام بندہ کیا کرے کہ جو اس کا دل لگ جائے صفائی کے ساتھ، کیونکہ جب صفائی نصف ایمان ہے تو نصف ایمان بھی تو حاصل کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، سننے والے تمام حضرات کے لیے یہی بات ہے کہ جس کی بھی کوئی سنتا ہے نا، وہ حضرت صاحب نے صحیح کہا کہ منبر و محراب سے بھی آگے اس کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے بھی جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے سننے والے کی، تو وہ بھی آگے اگر بولے گا تو سارے مل کے بولیں گے اور اس بات پہ اتفاق کر لیں گے تو انشاءاللہ ماحول کی یہ آلودگی جو ہے صاف ہو سکتی ہے اور ماحول صاف ستھرا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کیا، ایک جگہ صاف کی ویڈیو بنا لی، یہاں ہم نے صاف کر دی، وہ جی پیچھے والوں نے کچرا ڈال دیا، تو یہاں ڈسٹبینیں چوری ہو جاتی ہیں، یہاں گاڑیاں نہیں ہوتی، یہاں لوگ نہیں ہوتے، تو سب چیزیں پکڑی جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ کہاں غائب ہو جاتے ہیں اور کہاں یہ چلی جاتے ہیں ڈسٹبینیں، پھر ریپیئر ہو کے دوبارہ وہی آ جاتی ہیں اور نیا بجٹ بھی پاس ہو جاتا ہے. تو یہ اپنی چیزوں کے اوپر ان کو خود دھیان دینا چاہیے. اور دیکھیں اب پنجاب صاف ستھرا ہو گیا ہے، اب دیکھیں گاؤں دیہات کے اندر بھی صفائی کرنے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہاں کراچی کے اندر ہی اگر یہ سسٹم لگایا جائے تو میں کہتا ہوں کہ کراچی بھی صاف ہو سکتا ہے. ویسے صفائی کا انتظام ہے کراچی کی، ہماری گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، محنت کرتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو نہیں. ایک بات ہے نا، وہاں انہوں نے مسلمانوں کو لگایا. آپ سعودیہ کو دیکھیں، سعودیہ کیسے صاف ہے، وہاں صفائی کرنے والے مسلمان ہیں، یہاں کون ہے؟ اب یہ دیکھیں نا کہ خرابی کہاں پہ آ رہی ہے. یہ بات کیوں ہم اگلے کی زبان پہ اعتبار کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے، جس کے عقیدے کے اندر، جس کی سوچ کے اندر سچ ہے ہی نہیں، تو وہ تو جو بھی بولے گا بابا چائے پانی لے لو، بس چھوڑ دو، زیادہ تنگ نہیں کرو، تو اگلا بھی راضی ہو جاتا ہے، یہ بھی راضی ہو جاتا ہے. ہم جس گہرائی تک پہنچے ہیں، کلامی معاف، جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا. ایک اسی وہیں اوپر رہتے ہوئے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. تو میں نے تو دیکھا ہے بہت تقریباً کراچی میں اگر 100% مساجد ہے، 100 میں سے میرے خیال سے، اگر میں غلط ہوں مفتی صاحب موجود ہیں مجھے ٹوک سکتے ہیں، 75% میں نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ ہیں صفائی کرانے والے اور کرنے والے. تو کہیں پہ صفائی آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو یہ تو پھر ہمارے علماء کرام کا ہے نا. یہ نکتہ آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی مسلمان جھڑکتا تک نہیں ہے، سب اس کا احترام کرتے ہیں. اب چلے جائیں مسجد کے خادم کو بلا، اس کو جھاڑ دیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا. آپ اس کی طرف، وہ صفائی کرنے والی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں، پوری کمیٹی کھڑی ہو جائے گی ایک طرف. اتحاد ہے، اتحاد ہے، ان کی طرف اتحاد ہے، ادھر مسلمانوں کی طرف نہیں. جبکہ ایمانداری سے تو خادم صفائی کرتا ہے، جو مسلمان ہے مسجد کے اندر ہے اس کی آپ صفائی چیک کریں، ایسے ہاتھ مار کے چیک کرتے ہیں، مٹی آیا صفائی نہیں کی، کھڑکیاں کھول کے رکھنی ہیں، صفائی نہیں، ایسے کرتے ہیں. جی یہ اچھا تھا ہوتی تھی. ہاں یہ باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے نا، ایسے کرتے ہیں، ذرا صاف نہیں ہے، کیا کپڑا نہیں مارا، ان کی تذلیل یہاں تک کرتے ہیں. اور ادھر اتنا تعاون ہوتا ہے، پیسے بھی الٹا دیتے ہیں، لیکن ادھر کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. اور اس بیچارے کو وہی 10-20 ہزار روپے رکھ کے سارے ذلیل کرتے ہیں، چاہے 200 ہو چاہے 300. مفتی صاحب میری بات سے اتفاق صاحب ایسا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی تھوڑا سا کمنٹس کر دیجئے. جی عمومی طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو حضرت فرما رہے ہیں نا، شاید ان کے علاقے میں جو ہے وہ صفائی کا کوئی اہتمام نہ ہو پا رہا ہو، لیکن میرا تعلق چونکہ پنجاب کالونی سے ہے تو میں تو دیکھتا ہوں کہ روزانہ جو ہے وہ CBC والوں نے جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں
تو وہ باقاعدہ روزانہ کے بنیاد پر گلیوں کو محلوں کو وہ صاف کرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, اور خود کچرے کی جو ہے وہ ان کے پاس گاڑیاں وہ مدرسہ کلفٹن کے قریب لگتا ہے حضرت, یہ بھی میں اپنے علاقے, اس لیے میں نے کہا کہ میں اپنے علاقے کی بات کروں, وہاں پر اس چیز کا انتظام ہے. ہمارے جو کونسلر صاحب ہیں پنجاب کالونی کے, حمید چانڈیو صاحب, وہ ان چیزوں کا بھی جو ہے بہت خاص خیال رکھتے ہیں. اس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ صفائی کا جو ہے وہ خاص ظاہر سی بات ہے, جو اچھا کام کرتے ہیں اچھے بندے کی جو ہے وہ اچھائی بیان کرنی چاہیے. تو بالکل ایسا ہی ہے, اپنے اپنے علاقے کے انداز سے ہوتے ہیں. تو بات وہی ہے حضرت کی کہ جو ذمہ داران ہیں اگر وہ ذمہ داری کا جو ہے وہ احساس کریں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل مفتی صاحب, بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. یقیناً ناظرین, جہاں میں رہتا ہوں, جہاں ہم رہتے ہیں, جہاں ہم بستے ہیں, جہاں ہم دیکھتے ہیں, ہم وہیں کی بات کریں گے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, مفتی اعجاز شاہ صاحب نے فرمایا, سب اپنے ارد گرد کی ہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے وہ کہیں اور ہماری نظر نہیں جا سکتی. جہاں تک ہماری نظر جا سکتی ہے ہم اسی احاطے کی, اسی ارد گرد کی بات کر سکتے ہیں. جو جہاں اچھا کام کر رہا ہے اس کو ہم احکام شریعت کے پلیٹ فارم سے, اپنے گلوبل ون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اپریشیٹ کرتے ہیں. چاہے وہ چانڈیو صاحب ہوں, چاہے وہ رحمانی صاحب ہوں, چاہے نورانی صاحب ہوں, چاہے برکاتی صاحب ہوں, چاہے سائیں ہوں, سائیں سرکار ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, چاہے شریف صاحب ہوں, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. جو کام نہیں کرتے, سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, خدا را کوشش کیجئے نا, کچھ نہیں پتہ کب آنکھ بند ہو جائے, یقین مانیے بڑے سخت سوال ہوں گے, جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ سب کو, سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے, تاکہ وہ ہم سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا دوسرے کے لیے, اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. مفتی اعجاز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب, آپ کا بہت مشکور, آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہم سیدہ محترمہ بشرا کنور صاحبہ سے کلام سنیں گے, اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولا 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 یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء یا سمیع پہ کبھی ہوں گی یہ قبول دعائیں سبھی چھائے نہ مایوسی دل پہ کبھی ہوں گی یہ قبول دعائیں سبھی تو ہی تو ہے سب کا سمیع دعا سن میری دعا سن میری صدا تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ